الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ پاک نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال حضور دی ذات تے درود شریف پڑھو صدر محفل فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا صاحبزادہ سید ظہور اسماعیل شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں اس دی کو کم کرو بھی تھوڑی سادہ آواز کرو ساؤنڈ والے بھائی برادر عزیز شفیق مکرم محترم جناب بھائی امان اللہ صاحب انہاں دی پیار بری پرخلوص دعوت دین دی نسبت نال تواڈیاں زیارتاں دا شرف حاصل ہوئے
دعا کرو کہ اللہ میری اور تواڈی اس ملاقات نو میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آمین. کتنی ہی خوبصورت یہ محفل ہے کہ ایک تو مسجد دے اندر ہو رہی اور پھر دوسری آمد مصطفیٰ دے عنوان تے ہو رہی جس دے اندر تانوں اولیاء اللہ دی زیارت دا شرف بھی حاصل ہو رہے ہے اور دنیا دے عظیم نعت خانہ چوں ایک بہترین نام میرے پیارے عزیز حافظ محمد طاہر بلال چشتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز دے اندر تانوں حمد و نعت سنائی ہے. دعا کرو کہ یہ محفلاں قیامت تک آباد رہے. ہولو آکھی نے ایڈی کنجوسی بھی چنگی نہیں ہوئی. اسی دعا کریے نہ کریے ذکر مصطفیٰ رہنا. جڑے اس گل دے قائل ہو او ذرا سبحان اللہ تھوڑا جا اور زور لا. یا اللہ جڑے بندے پورا زور لا کے سبحان اللہ آکھن تے جس دے ذکر دی محفل ہو رہی ہے اج رات خواب وچ انہاں نو میرے محبوب دا دیدار عطا فرما. دو موسم مشہور نے، ایک موسم دا نام خزائیں اور دوسرے موسم دا نام بہار ہے. خزاں دے موسم نو کہندے نے پت جڑ جاندے نے، درختاں تے بے رونقیاں ہو جاندیاں نے، پرندے اداس ہو جاندے نے، بلبل پریشان ہو جاندے نے، درختاں دیاں ٹہنیاں پھلاں تے پھلاں تو اور پتیاں تو خالی ہو جاندیاں نے. اس نو کہندے نے خزاں. اور خزاں تو بعد جدو موسم بہار آندا ہے بے رونقیاں ختم ہو جاندیاں نے، درختاں تے رونقاں آ جاندیاں نے، پرندے خوش ہو جاندے نے، بلبل نغمہ سرا ہو جاندے نے. اسی طرح خزاں تو بعد موسم بہار آندا ہے. اس کائنات دے اندر ایسی خزاں آ گئی سی کہ جس نو سینکڑا سال ہو گئے سن لوگ بہار نو ترس گئے سی. گل میرے ذرا غور نال سنیا ہے. بہار نو ترس گئے سی. انسان تے انسان جانور بھی پریشان ہو گئے سی. اتنی دیر تو بعد خزاں اتنے غرور نال دعویٰ کر بیٹھی کہ ہن بہار نو بھول جاؤ. پھر ایک خزاں نہیں خزاواں، کدے بے حیائی دی خزاں، کدے جھوٹ دی خزاں، کدے نا انصافی تے ظلم دی خزاں، کدے بچیاں نو پکڑ کے زندہ زمین دفن کرن دی خزاں. چھوٹی جی گل تو سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے. بھائی بھائی دا نہیں، بیٹی ماں دی نہیں، ماں بیٹی دی نہیں. اس حد تک خزاں ہو گئی کہ ایک گھر اگر ایک بہن پل کے جوان ہو چکی ہے، سگا بھائی اس نو بڑا سوار کے چوکچ کھڑا کر کے سگا پھرا اپنی بہن دی بولی لا رہے. اتنی بڑی خزاں. اور خزاں نے دعویٰ یہ کیتا کہ ہن میرا راج رہے گا. میرے رب دی رحمت نو جوش آیا. بولو یار.
میرے رب دی رحمت نو جوش آیا، فرمایا خدا ناز نہ کر، تو میرے محمد دی ایک مسکراہٹ دا مقابلہ بھی نہیں کر سکنا۔ سارے عاشق رسول بیٹھے ہو، سبحان اللہ جی کنجوسی نہ کرنا۔ اے خدا اتنا ناز نہ کر، میرا محبوب آ رہی ہے، ساری کائنات کے اندر میں خدا ختم کر دیا گا، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، فرش تو لے کے عرش تک، بہار ہی بہار آ جائے۔ اور اس بہار دا نام ہے آمنہ دا لال، اس بہار دا نام ہے کملی والا، اس بہار نو کہندے محمد، بولو احمد عاقب تے حاشر ناشر مزمل تے مدثر تے طٰہٰ تے یاسین۔ اور حضور پھر جس مہینے وچ آئے اس دا نام بھی اللہ نے رکھ چھوڑیا ربیع بولو نا یار، ربیع الاول۔ ربی کہندے نے موسم نو، ربی کہندے نے بہار نو، اور اول کہندے نے پہلی نو۔ فرمایا میرا محبوب آگے ہے ربیع الاول، اے پہلی بہار، اور ایک قیامت تک بہار ہی راسی، قیامت تک بہار ہی رہے گی۔ حضور آئے، آنکھو سارے نہ بولو جہاں عقیدہ ہو تو بولو، حضور 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 آئے، صداقت آئی، حضور آئے، عدالت آئی، حضور آئے، حیا آیا، حضور آئے، سخاوت آئی، حضور آئے، شجاعت آئی، حضور آئے، دیانت آئی، حضور آئے، امانت آئی، حضور آئے، رحمت آئی، حضور آئے، نیویں اچھے ہو گئے، حضور آئے، پھوٹے کھڑے ہو گئے، حضور آئے، جھوٹے سچے بن گئے، حضور آئے، جہنمی جنتی بن گئے، حضور آئے، کچھ نہ سب کچھ بن گئے، حضور آئے، مکہ مکرمہ بن گیا، حضور آئے، مدینہ منورہ بن گیا، حضور آئے، ابو بکر صدیق بن گیا، حضور آئے، عمر فاروق بن گیا، حضور آئے، عثمان ذوالنورین بن گیا، حضور آئے، علی اسد اللہ بن گیا، حضور آئے، بلال مسجد نبوی دا مؤذن صرف نہیں بیت اللہ دی چھت تو ہی اتے ہو گیا، حضور آئے، ساری کائنات تے چھائے۔ آنکھو حضور بولو نا ذرا یار، حضور ہر خدا تو بعد بہار آؤندی ہے، حضور بہار بن کے آئے، حضور دکھیاں دا سہارا بن کے آئے، حضور یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھن آئے۔ اگر سبحان اللہ کھو تو میں اس تو اگلی گل بھی کر دیا، حضور آئے جہاں کوئی نہیں، حضور فرمایا ہو دا میں ہاں۔ آقا دی آن نال کی آئی بہار، بولو ایک تا سے کھا دالے روٹیاں تے سالن کھا کھا کے نہ بھاجیاں، ان ایمان لڑ ساڑھے حافظے یاداشتہ بالکل چھٹی کر گئی۔ بزرگان نے سن کے حیران ہو گیا، فرمایا میری 80 سال عمر ہے، ساڑھی تو 40 نہیں ہوئی تو ہونا گیا بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ پاک دی اچھا کال ہے نا توجہ ہے، یہ کوئی سوال نہیں لکھے نا تو یہ بتا خوب لکھے نے بس کر، نہیں نہیں انہوں نے لکھیا بھی انہوں نے راج کے شعر بھی سنا مجھے، میرے کو سن رہا تھی انہوں کو سدیا نے۔ توجہ ہے، حضور آئے، آقا دی آمد تو پہلا اللہ نے باپ دا سایہ سر تو اٹھا لے، اور حضور اپنی اماں دے شکمے پاک آئے۔ یہ میرا جملہ یاد رکھا ہے، حضور آئے اماں دے شکمے پاک، جتھے میرا نبی ہوئے او جگہ پاک ہوندی، بولو یار، جتھے میرا نبی ہوئے او جگہ
کیونکہ ناپاک جگہ تے میرا نبی نہیں ہوندا تے جتے نبی ہوئے او جگہ چند عورتاں کٹھیاں ہو کے تے جناب عبد المطلب کول چلیاں گئی تے کہن لگیاں سردار جی اپنی نو نو سمجھاؤ اے بیوہ ہو کے خوشبو لاندی ہے تے ساڑھے ماحول تے معاشرے تے بیوہ عورت نو تے زندہ رہن دا بھی حق نہیں اے خوشبو لاندی ہے اور پھر خوشبو بھی ہو جائی ہولو بولے آئے حالات بہت خراب ہے اللہ دے بندے ہو یہ سبحان اللہ بچی کھلی انشاءاللہ بچی رہے آنکھو اللہ دے بندے ہو بڑی فائدے والی گل نے سبحان اللہ آنکھو گے ایمان تازہ بھی ہوئے گا جنت دے دروازے کھلن گے جہنم دے دروازے بند ہون گے ذرا زور لا دے خوشبو بھی ہو جائی بعض اوقات لوگ خوشبو لاندن تے جڑا خوشبوواں دا ماہر ہوندا ہے وہ پوچھدا یار یہ کتھوں لایا ہے میں تا پورا جھنگ پھرے ہاں مینوں تا کسے دکان تو اے خوشبو اگوں پتہ وہ کیا آتا ہے یہ صرف جنگ دی گل نہیں ہوں فیصل آباد دی نہیں ہوں پاکستان جو تینوں خوشبو یہ ہو جائے نہیں ملنی وہ عورتاں کہن لگیاں اسی ساریاں مارکیٹاں چیک کیتیاں جی ہو جائے خوشبو آمنہ لاندی ہے سانو کداں بھی ہو خوشبو میسر میری محفل دا ساکی جڑا نا یہ میرا چشتی ہے توجہ ہے خوشبو ہی ہو جائی کہ جڑی مارکیٹ نہیں لبدی اللہ فرماتے نے تے آمنہ جیسی خاتون بھی تے کائنات وچ نہیں لبدی آمنہ جیسی خاتون بھی تے کائنات وچ نہیں لبدی اس واسطے تسی آتی ہو خوشبو جناب عبد المطلب نے کہا مینوں پہلے پتہ نہیں آج تسی اکھے تے میں جا کے پتا پوچھ لینا حضرت عبد المطلب آ گئے آمنہ دے گھر تے کہندنے بیٹی اج میرے کولوں عورتاں آئیاں سن تے تیری شکایت کر دیاں سن ابو جی خیر ہوئے میری کہ ہو جائی شکایت بیٹی تیرے کردار دی تے کوئی گل نہیں کیتی پر انہوں نے ایک گل کیتی ہے کہ تو بیوہ ہو کے خوشبو لانی ہے تے میں پہلے تے انہوں دی گل نو یقین نال نہیں منیا تیرے ویڑے قدم رکھیا ہے تے مینوں بھی شک پہ گیا ہے میں تیرے گھر آیا تے مینوں بھی شک پہ گیا کہ تیرے تے ویڑے وچوں بھی خوشبو آ رہی ہے تیرے کمرے وچوں بھی خوشبو آ رہی ہے تے جڑے دروازے چوں میں داخل ہویا اس دروازے وچوں بھی خوشبو آ رہی ہے بیٹی تیرے تے بستر وچوں بھی خوشبو آ رہی ہے آمنہ دس ایک کتھوں لے آندی آئی حضرت آمنہ رو کے کہندیاں نے اے میرے ابو جی اے میرے سسر جی تسی تے جان دے ہو میں بیوہ خاتون تے میں کدی بازاراں دے چکر نہیں لائے میں جدو بازار جان دا سوچ بھی لواں تے غیب تو آواز آندی ہے تو عام دی ماں نہیں خاص دی ماں ہے تینوں بازار نہیں جانا چاہیے میرا ضمیر مینوں واپس لوٹا دیندا ہے رہ گئی گل خوشبو دی تے میں آپ بھی بڑی حیران ہاں میں برتناں نو ہاتھ لاواں تے انہاں وچوں بھی خوشبو آیا جاندیاں نے میں کپڑے نو ہاتھ لاواں تے او بھی خوشبودار ہو جاندا ہے میں بستر تے لیٹاں تے میرے بسترے وچوں بھی خوشبو ہوندی ہے ہاں ہاں جڑا مینوں پسینہ آوندا ہے اس وچوں بھی خوشبو آندی ہے میں آپ پریشان لیکن ایک شک مینوں بھی ہے اے میری خوشبو نہیں عبداللہ دی نشانی جڑی میرے شکم وچ موجود ہے جدوں دا اے آیا ہے مینوں ادوں دیاں خوشبوواں بھی آندیاں نے تے سونے سونے خواب بھی آندے نے
مینوں سونے سونے خواب بھی آندے نے مینوں انبیاء دیاں بھی زیارتاں ہوندیاں نے کدی مینوں حضرت ہاجرہ دی بشارت تے زیارت ہوندی ہے کدی سیدہ آسیہ ملدیاں نے خواب وچ کدی سیدہ مریم خواب وچ ملدیاں نے حیران تے میں آپ بھی ہاں لیکن مینوں بھی پتہ لگ گیا ہے میرے شکم وچ عام نہیں کوئی خاص ہے جدوں دا اے آیا اے خوشبوئیں ہو گئیاں نے کیوں زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی اور جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی اور پھولوں کا رنگ جڑا اچھی بولے اللہ مدینے لے جائے جڑا اور اچھی بولے اللہ بیت اللہ دا بند ہو جائے چلانا اچھا روزہ تو پٹرول دا پیا سارا تسی تار توڑ سخیاں دے جلسے تے کنجوسی چنگی نہیں ہے ہن سبحان اللہ نہ کہیا مطلب تانوں کوئی سخاوت کرنی پڑی اگے تساں پیر نو دتے ہن تساں شبیر نو دیونے کھنڈ کی تو لئی بس صرف سبحان اللہ چاہیے دیے ذرا تھوڑا جا ہو رچی کیا ہے بلا پڑھ دا زندگی زمین کے تو سے میرے خیال بجلی تو چل دے زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی اور جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی اور پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا اور خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی اور خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی حضرت نہیں کہندیاں نے آپ میں حیران لیکن اے میری خوشبو نہیں جڑی امانت میرے شکم وچ ہے اس دیاں خوشبوواں نے اچھا بیٹی مینوں سمجھ لگ گئی ہے حضرت عبد المطلب باہر جاندے نے اور حضرت آمنہ درو کنڈی لا لیندیاں نے اور کال ملا لیندیاں نے اللہ پاک دی اخشین دے اندر تے رو کے کہندیاں نے رحمت دا دریا الہی وگدا تیرا جے ایک قطرہ رب بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا جے ایک قطرہ رب بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا اے اللہ میں بیوہ عورت تے میں تیرے
دربار وچوں منگ رہی ہاں کیوں میں سنیا ہے جڑا تیرے کولو منگے او کدی خالی نہیں رہندا جڑا تیرے کولو منگے اللہ میں تیرے کولو منگ رہی ہاں مینوں بھی اپنی رحمت دے دریا چوں ایک قطرہ عطا کر دے اللہ کہنے آمینہ تو اپنے ظرف دے مطابق منگ رہی ہے میں اپنے شان دے مطابق دینا ہے تو کیا ہے کہ رحمت دا قطرہ عطا کر ایک قطرہ تے میں آدم نو عطا کیتا تے جدو چند قطرے ملے تے ایک آیت بن گئی ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين چند قطرے دیتے آدم دیاں بگڑیاں بن گئیاں ہاں میں قطرہ رحمت دا حضرت نوح نو عطا کیتا جدو انہاں نے منگیا سی فدعا ربہ اچھی آنکھو یار جدو انہاں نے میرے کولو منگیا سی میں نوح دی کشتی کنارے لا دیتی ہاں رحمت دا قطرہ تے میرے کول ابراہیم بھی منگیا سی رب حبلی من الصالحین تے میں جواب رحمت دا قطرہ دیتا فبشرناہ بغلام حلیم میں جنو رحمت دا قطرہ دیندہ گیا اس دیاں بگڑیاں یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کھینا دی بگڑی بھی بن جائے جنوں میں رحمت دا قطرہ عطا کردہ گیا اس دیاں بگڑیاں بن دیاں گئیاں اے رحمت دا قطرہ تے میں یوسف نو بھی عطا کیتا کھوجو کڑ کے مصر دے تخت دے بٹھا دیتا اے رحمت دا قطرہ تے میں ایوب نو بھی عطا کیتا بیماریاں چو شفاواں مل گئیاں اس رحمت دا قطرے نو تے میں یونس نو بھی عطا کیتا جدو وہ مچھلی دے پیٹ جے پڑ رہے سن وَذَلُّونِي اِذْ ذَهَبَ غاضبا فظل ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك قرآن سن کے جنہ دا ایمان تازہ ہویا ہے تے ہاں ٹھرے ہے او ذرا آکھے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں انہوں نے مچھی دے پیٹ جو باہر لے کے آیا رحمت دا قطرہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسی نو ایک قطرہ دیتا کسی نو 3 قطرے دیتے کسی نو رحمت دے چند قطرے دیتے پر آمینہ میں تینوں ایک قطرہ نہیں دینا میں دریا نہیں دینا تینوں میں سمندر نہیں دینا جدو تیرے لال دیواری آئے گی میں اعلان کر دیاں گا قطرہ نہیں وما ارسلناک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جنوں میں قطرہ دیتا رحمت اس دی نبوت بھی محدود تے تینوں میں رحمت سارے جہانہ دی رحمت دینی ہے اگر سبحان اللہ خود میں تو انہوں شیر سنائیں میں پنجواں گیر تاں لایا ہے تاکہ تھوڑے جے وقت گلنا ڈھیر ساری ہو جانا اللہ کرے بھی تسی بھی اس گیر نو پچا جا سبحان اللہ دی انشاءاللہ بھی اگلی گل آمینہ جو میں تینوں دینا ہے جتھے جتھے میرا راج ہوئے گا اتھے اتھے اس دا رواج ہوئے گا تے محفلاں سج جان گیاں تے آکھن گے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا
ضروری ہے او تا اور اے شعر میں اے نعت میں حضرت کی نظر کرنا کیونکہ حضرت خود بہت بڑے شاعر بھی ہیں محفل وچ آقا دی گل بات یا اللہ جڑے میرے نال رل کے پڑھن نا انہاں نوں میرے نال مدینے بھیجے چلو تسی میرے نال نہ جاؤ تو مڑ میں تواڈے نال جاؤں آپ کو اس تک کرے سنو سبحان اللہ کو میں کڑا ٹکٹ منگیا ہے یہ کرتے اپنا پڑھا ذرا مزہ آ جائے پورے پنڈ میں کڑ جواز جائے کہ عاشقان رسول جاگ رہے ہیں محفل وچ آقا دی گل بات جڑے ضروری سمجھتے ہو بولو محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے مزہ نہیں آیا ذرا تھوڑا جی آواز آنی چاہیے محفل وچ کیوں جی میں حمد ضروری ہے اوے نعت جی میں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے یا اللہ جنہ دی زبان اس قابل ہے کہ تیرے نبی دی نعت پڑھے او ذرا اچھی پڑھے کہ محفل وچ او جی میں حمد ضروری ہے اوے نعت ضروری ہے آج اتنا اچھی پڑھو کہ جڑے بے ایمان میرے سونے نبی دے خاکے تے بنا دے نے انہاں دا منہ کالا ہو جائے تے میرے آقا دا بول بالا ہو جائے محفل وچ آقا دی جویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ساڈا تے عقیدہ ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ساڈا تے عقیدہ ہے کیڑا او دا ذکر او دا چرچا دن رات او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے پڑھیے جویں حمد ضروری ہے اویں دیکھیں نا میرے بھائی طاہر بلال نے شروع اس پہلو حمد تو کیتا ہے کہ حمد پڑھ کے بہ نہیں گئے نالو نہ نادری سنائیے کیونکہ جویں حمد ضروری ہے اویں نعت آمینہ تو کہنی مینو رحمت دا ایک قطرہ دے تو میں سارے جہانہ دی تینو رحمت دینی یہ کائنات جب پھیلی تو لا محدود تھی جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی دوسری دعا کر دیا نے یا اللہ مینو پتر دیں ہر ماں دی خواہش ہوندی ہے اللہ فرماتا ہے آمینہ تینوں صرف پتر نہیں دینا جڑی رات تیرا پتر آئے گا ہر ماں نو پتر ہی دینا گا کیونکہ درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا مقدر دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا ساڈی تے یارو سواوی نہ لبدی جے سونے نبی دا وسیلہ جے سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا ہن سبحان اللہ دی چھل آوے اگلی آمینہ کہہ دیا نے یا اللہ مینو پتر دیں تے تیسری دعا ہے عبداللہ ورگا دیں اللہ فرمانے آمینہ انہوں آتے لین دے اجدا دیاں گا کہ کوئی اس ورگا نہیں ہوئے گا اور ایک کسی ورگا نہیں ہوئے گا
ہوئے گا تیرا پتر، نہیں سمجھے، ہوئے گا تیرا عبداللہ دا بیٹا، عبد المطلب دا پوتا، ہوئے گا انسانہ بچوں پر انسانہ ورگا نہیں ہوئے گا۔ دنیا نو پسینہ آوے تے بدبو آئے گی، تیرے لال نو پسینہ آوے تے خوشبو آئے گی۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو ایک اور جملہ دیتا، دنیا چند تے پہنچن لئی بڑی ٹرائی مارے گی تے بڑی دیر تے خرچیاں تو بعد چند تے پہنچن گے۔ دنیا چند تے جائے گی تے چند ٹر کے تیرے لال دے قدمہ وچ آئے گا۔ نہیں پہنچے یار، چند تے جائے گی۔ اچھا چند تے تو سنیا ہے بھی گئے ہاں، لیکن آج تک یہ نہیں سنیا بھی سورج تے رکھو نا قدم سورج تے لگے، پتا جو جی میں بٹیرا روست ہویا کہ اندر تلے نہ آئے پہ ہوگا۔ آمینہ چاند پہ پہنچے گی دنیا۔ آج جب وہ انگریز واپس آیا نا چاند سے، تو مصر میں الازہر یونیورسٹی کے ساتھ کوئی ہوٹل تھا، وہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا اور ذہنی طور پہ وہ ذرا مغلوب ہو گیا تھا۔ فجر دی اذان آئی، جامع مسجد، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں بانگ نہیں پڑھ رہا، جلسے والی بانگ ہی نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ جو انگریز تھا نا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، میں زمین پر ہوں یا چاند پر؟ بولو یار، اور آلے ہو، میں زمین پر ہوں یا چاند پر؟ انہوں نے کہا جناب زمین پر ہو، مصر میں ہو، ہوٹل میں ہو۔ کہتا نہیں، لگتا ہے چاند پر ہوں۔ انہوں نے کہا تم تو پاگل ہو گئے تھے۔ کہا یہی آواز سن کے پاگل ہوا تھا کہ جب میں چاند پر پہنچا، پہلا قدم جب میں نے رکھا تو میرے کان میں آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے آواز تے میں چند تے سن کے آیا۔ کیسا منظر ہوئے گا جب چند تے سنے ہونا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اس کے کان میں جب پڑی یہ اذان، اس نے کہا یہی تلاش کرنے کے لیے مارے مارے پھر رہا ہوں کہ یہ کون ہے کہ جس کا تذکرہ مجھ سے پہلے چاند پہ ہو رہا تھا۔ آمینہ دنیا چاند تے پہنچے گی تے چاند ٹور کے تیرے لال دے قدمہ وچ آ جائے گا۔ ہاں چاند تے پہنچے گی تے دنیا مٹی لے کے آئے گی تے تیرا لال اشارہ کرے گا، وہ جگر ٹوٹے کر دے گا۔ تو کہنی عبداللہ ورگا ہوئے گا عبداللہ دا پتر، پر ورگے والی گل چھڑ دے، ورگے والی گل تیرے لال نو جیڑا ہی دیکھے گا تے کہے گا اچا شان کسی نہیں پایا، اچا شان کسی نہیں پایا میرے نبی ورگا، اچا شان کسی نہیں پایا میرے نبی ورگا۔ تھوڑا جا رواج پا لو، ساڑھے نال بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اچا شان کسی نہیں پایا میرے نہیں پتر کسی ماں جایا میرے نبی ورگا، نہیں پتر کسی ماں جایا میرے نبی ورگا۔ یوسف دا حسن تے شاہی کوئی سوہنا اس جیا نہیں، نسطوہا تاج سجایا میرے نبی ورگا، نسطوہا
کے نوریاں دا سردار سدرا تو چل کے آئے گا تیرے پتر دیاں تلیاں چمے گا براق تے بٹھائے گا مکہ تھلے رہ جائے گا لائلہ ٹبیاں سجنا ندی اللہ دے کرم دی چڑی ہوئی ہے کوئی جمعہ نہیں بھلی پان والا جدی انگلی نبی نے پھڑی ہوئی ہے وہ کدی بھی خیر نہیں پا سکتا جدی اکھ غیرہ نال اڑی ہوئی ہے انہاں کتھوں کہنی ہے سبحان اللہ جنہ دے عشق دی غیرنگی سڑی ہوئی ہے ہن بولے ہو کہ نہیں میں نہ کہڑا ذرا زور نال مکہ تھلے رہ جائے گا تے آقا مدینہ تھلے رہ جائے گا تے آقا اقصی تھلے تے آقا چاند تھلے تے آقا سورج تھلے تے آقا پہلا آسمان تھلے تے آقا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں تھلے تے آقا جنت تھلے تے آقا سدرۃ المنتہا تھلے تے آقا حتیٰ کہ نوریاں دا سردار تھلے تے آمنہ دے لال دی بلے بلے تے پیچھے انج کر کے جبریل میں حضور دیکھن گے فرمانا کہ جبریل رہا تے نال نال ہے ایک ہی ہو گیا ہے اس اکڑا سونیا ساڑی حد ساڑا آخری سٹاپ آ گیا ہے تو جان تے تیرا رب جانے تے جدو آقا نے قدم چایا ہوئے گا تے جبریل نے بھی آکیا انہیں اچھا شان کسی نہیں پایا میرے اچھا شان کسی نہیں پایا میرے نبی ورگا نہیں پتر کسی ماں جایا آمنہ کہ دیا اللہ عبداللہ ورگا ہوئے فرمایا ورگے والے کاغذ تے قانون میں پڑھ دے وقت آ گیا بہار دے ہون دا اچھی تھوڑا جزور لاؤ وقت آ گیا آقا دے دنیا تے ہون دا یا کو وہ ٹائم آ گیا آمد مصطفیٰ دا حضور آ رہے نے اما آمنہ کہہ دیا نے ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں جیڑی رات میرے سونے نے میرے گھر آنا سی اس رات میرے کول ایک درہم بھی کوئی نہیں سی ایک دینار بھی کوئی نہ کہ میں بازار جو تیل لے آکے ایک ڈیوہ تا بالنا چاہتا رو کے کہہ دیا نے یا اللہ ایک درہم دے دے اللہ کہہ دے نے آج نہیں دینا جی آنکھو یار آج میں نہیں دینا یا اللہ کیوں نہیں دینا فرمایا جے میں آج تینوں پیسے دیتے تو تیل خرید کے چراغ جلائیں گی اور میں نہیں چاہتا کہ چراغ بھی چمکے تے تیرا لال بھی چمکے آج کوئی نہ چمکے آج صرف مصطفیٰ چمکے آج کوئی دیوہ نہ بلے میں حضرت صاحب کبھی کبھی اپنے ذوق میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب دے میلاد دا جڑا وقت چنے ہے نا ایک تا رمضان نہیں چنے ہیں ربیع الاول اگر حضور رمضان شریف چاہتے تو کچھ لوگ آخر آیا منیا توڑے نبی دی شان ہے صحیح اپنی نہیں ہے رمضان دے مہینے دی وجہ تو ہے کیونکہ شان والے مہینے جو آیا شان والے مہینے جو توڑا نبی آیا وہ شان تو ہونی آئے اللہ فرماندہ سونے تو آ ربیع الاول تاکہ دنیا نے پتہ لگ جائے رمضان دی وجہ تو مصطفیٰ نہیں چمکیا مصطفیٰ دی وجہ تو رمضان چمکیا اور ٹائم رب نے میلاد دا چنیا غور کرے غور ٹائم چنیا رب نے میلاد دا صبح صادق دا ٹائم اس ویلے نہ روٹی پکاون دا ٹائم
نہ چولہا بالن دا ٹائم، نہ سالن پکاون دا ٹائم، نہ تندور بالن دا ٹائم۔ اللہ اے کیوں کیتے ہی؟ اللہ فرماندا ہے اج رات میرے سونے دا میلاد ہے، اج چلے کوئی نہ، اج چلے کوئی نہ، بولو یار میرے نبی دا میلاد ہے، اج سڑے کوئی نہ، بھاویں دیوے دی بٹی کیوں نہ ہوئے، اج جلے کوئی نہ، بھاویں توئی کیوں نہ ہوئے، بھاویں لکڑی کیوں نہ ہوئے، کیونکہ میرے محمد دے میلاد تے سڑنا نہیں چاہیدا، ٹھرنا چاہیدا ہے۔ آمنہ تو نویں چراغ جلان دی سوچ رہی تے جڑے جل رہے میں او بھی بجھا دینے نے، آج راتی جڑے جل رہے نا میں او بھی بجھا دینے نے۔ سبحان اللہ کہیں تا ایک شوگر فری نکتا، بھئی ڈیوہ بلدہ پہ ہوئے تو تسی کتنے قدمہ تو پھوکا مار کے بجھا لے سو، چپ کر گئے کو 5-7 فٹا دے بجھ بیسی نیڑے جا سو پھوک مرے سو تے پھر بجھ سی۔ 1000 میلاں دا فاصلے فارس وچ آگ بلدی پئی ہے، حضور مکے چ آئے نا، بولو یار 1000 میلاں دا فاصلہ ہے اور فارس وچ آتش کدا جل رہے ہیں، 1000 سال ہو گیا ہے انہوں جل دیا۔ میں کہ یا اللہ 1000 سال جو یہ جل رہے ہیں، 1000 سال تو اللہ فرماندا ہے کوئی مسماون والا آیا ہی نہیں، اچھی بولو یار، تہاڈی میری بول رہی ہے انہوں کوئی بجھاون والا آسی تو بجھ سی۔ ہن میرے والے دیکھنا حضور پاک جدو تشریف لے آئے نا کہ آقا نے پہلا سا مبارک لیا، او مبارک شاہ دے مریدو، پہلا سا مبارک لیا، پہلا میرے آقا نے دنیا سا مبارک لیا، 1000 میلاں تے بلدی جلدی بجھ گئی، کیونکہ وہ بجھ گئی۔ اچھے تو ترجمے جو لوڑی کائی نہیں، 1000 میلاں تے فاصلے تے بجھ گئی کیونکہ وہ بجھ گئی۔ میرا نبی لگی ہوئی آگ کو مزید جلانے نہیں آیا، بولو یار لگی ہوئی آگ کو میرا نبی زیادہ تیز کرنے نہیں آیا بلکہ بجھانے آیا ہے۔ وہ نبی کے کلمے پڑھنے والوں، نبی کی سیرت کو چھوڑا تو کہاں پہنچ گئے کہ آج میرے دیش میں 6 سال کا بچہ بھی محفوظ نہیں، معصوم بچے مارے جا رہے ہیں۔ کیا قصور تھا ان پشاور کے بچوں کا؟ مجھے کہنے لگا کہ وہ آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی مسلمان تھے۔ میں نے کہا یہ پوچھو کہ انسان تھے؟ مسلمان تو دور کی بات ہے، یہ پوچھو کہ وہ لعنتی انسان تھے جنہوں نے یہ کام کیا؟ گئے بچے خوبصورت یونیفارم پہن کے، واپس آئے تو کفن، ماں نے بھیجا تھا ٹفن دے کر، کھانا دے کر، ٹفن سکول میں رہ گیا، بچہ قبر میں چلا گیا۔ بھیجا تھا خوشی خوشی، جب آیا تو مار ہو رہی تھی، وہ مسکراتا ہوا جنت میں چلا گیا۔ تو میرے نبی نے کیا معاشرہ دیا؟ یہ معاشرہ نہیں دیا، میرے نبی تے بلدی بجھائی ہے۔ ان سبحان اللہ کہتے ہیں اپنے ملک واسطے دعا کریا کرو کہ اللہ ساڑھے اس ملک دی حفاظت فرمائے۔ اونچی آنکھوں یہ ملک ہے تیسی ہے نا، یہ ملک نہیں تھے بھئی دودھ تاک محفوظ رکھسی جو بھانڈا صحیح ہو سی تو بھانڈا ہی نہ ہویا۔ اور یہ پاکستان ایک مسجد کی مانند ہے، پاکستان کا کوئی آدمی مر جائے تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ کسی مسجد کا نمازی مر گیا۔ جس طرح ہم مسجد سے پیار کرتے ہیں اس طرح میں پاکستان سے بھی پیار کرنا چاہتے ہیں۔ اگاں بجھ گئیاں، اگاں بجھ گئیاں کیونکہ او بجھ گئیاں۔ نہیں پہنچے بابا جی تو سمجھ گئے، او اگاں بجھ
بجھ گئیاں کیونکہ وہ بجھ گئیاں جیڑا کم ابراہیم دے جان نال ہویا ہے وہ کم میرے نبی دے آن نال ہویا ہے۔ میں اس پہ قرآن میں دلیل رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے، قوم نے صدا کے طور پر آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جب پھینکا قوم نے آگ میں تو قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ حضرت ابراہیم اگ وچ گئے تاں گلدار ہوئی، ابراہیم بجھائی جا کے میرے نبی بجھائی آ کے۔ آمینہ تو کہہ دیئے میں چاندڑ کرنا ہے۔ یہ دی مثال ہے بے اگر دیوا تسی دیوا چلو وہ دیوے دا دور نہیں رہا سارے دیوے بڑے بدے ہیں ہن آ گیا بلباں دا تو تے نہ جڑے اوکھن پہلے 5-7 واری جوڑ کرنا پوندا ہے تا او بلب دا نام ہوندا چلو بلو آکھ لو بلو باہر جل رہے ہوئے گلی تے دن چڑھ جائے تے کوئی بندہ گزرے وہ دروازہ کھڑکائے گا بھائی امان اللہ صاحب گھر ہیں طاہر بلال چشتی صاحب گھر ہیں ہاں ہاں گھر یار باہر بلب دا بند کرو جا۔ مثال سمجھا ہے یہ نہ کہے کہ میں کہتے ہیں جنہوں آدھا بدا مثال ہے باہر بلب بند کر دیو بھائی کیوں دن چڑھ گیا ہے تے چنگا نہیں لگتا کہ دے ہونے ہاں اللہ یار اچھا نہیں لگتا کہ سورج دے ہونے چراغ جلاؤ سورج دے ہونے بلب جلاؤ سورج دے ہونے ٹیوب لائٹ جلاؤ اب اللہ کرنے آمینا یہ اچھا دانا ہویا کہ سراج منیرہ بھی ہوئے تجیرہ بھی ہوئے اللہ خوش رکھے نعرے ہیں تو آج کل ہاتھ ہولا رکھے یہ نعرے مار مار کے تو سارے کہاں ٹپا چھوڑے میں بڑا بندہ مزور آدمی ہے میرے حال تے رحم کرے کیونکہ رانجا ہر دا سانجا اسی ہاں بھائی مٹھی مٹھی گلاں کرنا لے مٹھے مٹھے بھائی توجہ ہے یہ سبحان اللہ ایڈا نعرہ ہے اللہ جی نہ پرچہ ہوندا ہے نہ خرچہ ہوندا ہے نبی پاک دا میلاد سن طالب علم کولوں اے سراجم وہاں جائے او سراجم منیر آئے جڑا جتنا ایدے نیڑے جاوے اتنا رنگ کالا ہو جاندہ ہے جڑا اودے جتنا نیڑے جاوے اتنا رنگ سوڑا ہو جاندہ ہے اے پھل پکائندہ ہے او ایمان پکائندہ ہے ایک ٹائم آئے گا اے دنیا دا سورج بے نور ہو جائے گا کیوں حضرت اے سورج بے نور ہو جائے گا لیکن اس دن میرے محبوب دا نور چمک رہے ہوئے آنکھ بچا یار میرا نبی ادھو بھی چمک رہا ہوئے گا اور پھر سنو حضور نے فرمایا بلال جی عملہ دے لال میں جڑا دنیا تے تیرا کالا رنگ ہے نا جدو تو جنت جے داخل ہو سے وہ تو پہچانے آنا ویسے بلال ہے کہ یوسف ہے وہ تو تیری سنجانی نہیں ہونی کیوں حضور نے فرمایا میری امت نو جدو جنت بھیجیا جائے گا یوسف دا حسن دیتا جائے گا تو میں جنت گئے تو یوسف طرح حسن ہے تو بلال تا نبی پاک دے ہتھاں دا رنگی ہو رہے ہیں انشاءاللہ سی جنت جانا ہے انشاءاللہ کوئی تو شاک کی ساتھ تھے ہی نا ساتھ تھے جی میں تسا فرما رہے ہیں نا کہ صلح واسطے تیار نہیں اینا بندیاں نو ساتھ مولویاں تے شک ہے یہ تاں یادن یہ مولوی پش کے گئے نا انہاں دا بڑا پکا پروگرام بڑھے بیٹھا انہاں ڈانگ لے کے جٹا جنت دبوہ تے کھلونا ہے سانو نہیں منجن دے بنا کمال ہے اسا امام ہے تسا مقتدی ہو جدے امام گیا جدے گئیاں بیڑیاں ادھائیں گئے ملا جنت جانا ہے کیونکہ جنت بڑی ہی حضور دے غلامہ واسطے قبر وچ فرق پہ جانا جڑا ہولی پڑے وہ ہولی پڑے قبر وچ فرق پہ جانا اے
دے اور جڑا جڑا غلام ہے ذرا گونج پہ جائے کفن میں لاوی محمد دے غلام دا پڑھیے قبر برک پہ جانا اے خاصا دا یا اللہ انہاں سارے انہی عذاب قبر تو بچائیں بغیر حساب دے جتنے آئے نے انہوں بھی جتنے میرے پولیس والے دوست آئے نے انہوں بھی جتنے ایجنسیاں والے آئے نے انہوں بھی جویں اتے ساڑھے رلے بیٹھے جنت وچ بھی ساڑھے رلے ہوئے کیسا مزہ سے خدا دی قسم یہ وردیاں پاک کے ایسا کپڑے پاک یہ بھی جنت اسی بھی جنت تم تو ناراض کیوں ہو جب میں صرف کوئی پاکستان دا مولوی شبیر عثمانی پولیس والوں کو دعا دینا اللہ دی قسم اور میں دلوں دعا دینا قرآن میرے سامنے دیکھو نا جی اے اتنے کھلوتے ہو نہ تو کوئی نہ کوئی ہو اتنے کھلوتے ثواب بھی مل رہے ہیں نبی نشان بھی سن رہے ہیں میلاد بھی سن رہے ہیں پیرا ہوتے ہیں ہونا کو قبر وچ برک پہ جانا اے خاصا کفن میں لاوی نہیں ہونا محمد دے تھوڑی آواز کم از کم روڈ تے پہنچ جاوے کہ نبی دے غلام جاگ رہے نے کفن میں لاوی نہیں ہونا محمد دے اور جنا تیرے ولی دی موجودگی کہہ رہے ہیں قیامت لدے جدو فرشتے آ کے آخرنا اتنا کاٹو حساب تے تیرا نبی ساڑھے موڈے تے ہاتھ رکھ کے تے دوئے ہاتھ نال فرشتے نہ کہ پیچھا ہو اے میرے ہی ایک ہاتھ ساڑھے موڈے تے جنکھن تے دوہ فرشتے نہ کہ پیچھا ہو اے میرے یا اللہ جتنے آئے نا سارے دے بارے حضور آکھن چاہ ایمان تارے نال دستو جنو حضور آکھے اے میرا ہے جنہوں آقا خود فرما دینا اے فرشتے آکڑا سونے آسی تیرے یارہ نال تک کئی گل نہیں کرنی اساں تک ڈانگاں ٹھوکڑیاں تیرے گستاخان تے جڑے تیرے لے جا جنہ لے سونے فرمایا انو چھوڑو اے میرا اے ہوئے گا کی اسے لیب کھل جانا اسے لیب کھل جانا اے جنت دے مقام دا اسے لیب کھل جانا اے جنت دے مقام دا کیوں کفن میں لاوی نہیں ہونا محمد دے اما فرما دیا نے وہ ٹائم آ گیا میری چھولی وچ ساری کائنات دا چین آ گیا فرمایا میں اپنی جھولی چ ویکھیا تے سونا جی میں تجھے پڑھتے ہوئے سونا آیا تے سج گئیاں بڑا خوبصورت جملہ ہے سونا واقعی آیا کہ اللہ نے ساری کائنات نوں سجا دیتا گلیاں بھی سجایا کر تے دل بھی سجایا کر انہوں تو گلی سجانے کی نماز ہی واگ جاوے یہ خیال کری میرے محبوب علیہ السلام آئے اما آمنہ کہنیاں نے میری جھولی وچ میں دوڑ کے آئیاں آمنہ مینوں دے مینوں غسل دیواں آواز آئی ایمن سائڈ تے ہو جا انہوں غسل دیوان دی لوڑ نہیں اے پاک پیدا ہویا ہے اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیونکہ محبوب میرا ہے میں آپ بناونا ہے میں آپ سجاونا ہے سرما آپ پاونا ہے
اما کہندیاں نے میں تکیا ناف کٹی ہوئی مختون پیدا ہوئے نے سرما پا کے آئے نے کیونکہ محبوب اپنے دیاں اکھیاں اندر محبوب اپنے دیاں اکھیاں اندر تے رب آپ ہی سرما پایا جس نے بھی تکیا نال محبت اور نس کے قدمی آیا سوہنا مکھڑا تے کالیاں جلپاں تے لیندیاں لٹک ہلارے او کئی تک تک سڑ دے رہندے تے کئی عاشق لین نظارے او کئی تک تک سڑ دے رہندے تے کئی عاشق لین نظارے انگلی دا جے کرے اشارہ تے چل ٹکڑے ہو جاوے دیکھ کے سونی صورت اس دی تے سورج بھی شرماوے سیر کرے تے عرش تے جاوے سیر کرے تے عرش تے جاوے تے پوری امت نو بخشاوے اس تو بعد قیامت توڑی تے کوئی اور نبی نہ آوے آقا آئے تے آواز آ گئی بے بسم اللہ مہمان آمد تسکیا نے یہ ساڑھے اپنے کلچر تھے کہ بسم اللہ امیر شریف سید عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی آکھیا حضرت بسم اللہ فرمایا سلام تا دے لائے قرات آواز آ گئی سونیا تیرے تے سلام رب دا بھی فرشتیاں دا بھی اور ہر کلمہ گو دا میرے نبی تے پتھر بھی سلام کرتا بے بسم اللہ بھائی میرا شیر پسند آوے تے سارے پیسے ایمانداری نال چال لیا جے پسند آوے تے پھر سبحان اللہ کم از کم بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے بھی گنا پارا سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے درود نبی تے جس دا عید پسارا میں قربان ان ہاتھوں باہو جنوں ملیا نبی پیارا
مطلب پریشان ہو جاؤ کہ شاید خط لکھ دے بیٹھے اصل یہ جائن والی جاریاں کدارے لائیں جڑا کے بس کر انہاں آکھیا بھی اتنا شبیر صاحب 10 منٹ دی وجہ جو پچھو بیٹھے پیر صاحب انشاءاللہ حضرت بیان کر سن بس میں آخری گل کراں سبحان اللہ کو کر یا اللہ جڑے اچھی آکھن انہاں دی نسل وچ قرآن والے لوگ پیدا ہو یا اللہ جڑے ہور اچھی آکھن قیامت تک ایمان والے لوگ پیدا ہو حضور آ گئے سرما پایا ہوئے ناب کٹی ہوئی ہے مختون پیدا ہوئے نے ایک نور دی لائٹ نکلی اماں فرماندیاں نے میں نے اس ویلے یہ سمجھ آ گئی بے ربا میں نے ہون پتہ لگا ہے کہ تو میں نے دیوا کیوں نہیں بالن دیتا یہ دے ہونے ہم دیوے دے لوڑ ہی نہیں رہی گھر بہ کے شام دے محل اماں دیکھ لیں سحر آشنا شب زندگی نہ ہوتی جو حضور آ نہ جاتے کہیں روشنی نہ ہوتی یہ نبی کی نسبتیں ہیں جو قریب کر رہی ہیں ورنہ بخدا میری کسی سے دوستی نہ ہوتی زندگی باقی ملاقات باقی زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے حضرت شاہ صاحب آپ کے سامنے آپ کچھ نصیحتیں فرمائیں گے اس کے بعد دعا ہوگی اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے وہاں کو دعوانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اور بھائی اثر کا ٹائم ہو چکا ہے کہ میں یہ نماز کی گل کرنی ہے بھائی نماز مسلمان واسطے کتنی بڑی نعمت ہے یہی نماز نہیں ہے میرے ساتھ یہ ہنے لکھا تے کروڑا نیکی اللہ گلدستہ نمازی رات بندہ گھر ٹریا قدم قدم سے دا نیکی عمل اس بات حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ اچھا چلو دا میں صحیح اچھا قرۃ عینی فی الصلاۃ حضور فرمایا میری آنکھ کی ٹھنڈا کی نماز ہے تو ہن آپا نبی علیہ السلام دی زندگی انہاں کہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ بھی اس محفل شامل ہوں سب بھی دلوں سے نیک ارادے اللہ پورے فرمائے اور خاص کر کے دعا کرو سارے اس میزبان واسطے جو اللہ تعالیٰ اس اولاد نرینہ عطا فرمائے جتنے لوگ بھی اس محفل شامل ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ مریض نصیحت عطا فرمائے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے کائنات اندر اسلام کا بول بالا فرمائے قرآن و سنت کا جھنڈا سر بلند فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا اللہ یہ اس محفل آوانی توفیق عطا فرمائی سب نمازی بنا نیک بنا حبیب کبریا کا فرمانا تو شہدائی بنا وفقد وملی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ